اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے اگلی ویڈیو میں ذرا تھوڑے خطرناک ٹیریٹری میں داخل ہوں گا، لیکن اس سے پہلے آج کا جو موضوع ہے وہ گفتگو کا اختلاف ہے۔ اب گفتگو میں اختلافات کے ہمارے پاس کیا گراؤنڈز ہیں، کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم گفتگو میں اختلاف کرتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک گفتگو میں ایک ٹاک میں کہا تھا کہ ہم کمپیئر کرتے ہیں نا کہ اس کی گفتگو ہے کیا، انگریزی ٹھیک ہے نہیں ہے، اردو بولنی آتی ہے یا نہیں ہے، ایکسنٹ کیسا ہے، صاف ستھرا ہے یا نہیں، یا اس میں بالکل وہ پرانا اس کا جو بھی کوئی دیسی سٹائل ہے یا جو کوئی ریجنل سٹائل ہے اسی طرح سے ہے یا کیا ہے یہ۔ اور یہ ہمارے مسائل ہیں، دنیا بھر میں کسی کو فکر نہیں ہوتی کہ وہ اپنے بالکل ایکسنٹ کے ساتھ وہ انگریزی بھی بولتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں۔ اور پھر میں اگزامپل دوں گا انڈیا کی کہ اس وقت انڈیا کے جو لوگ ہیں دنیا بھر کی یونیورسٹیز میں سینئر پوزیشنز پہ ہیں، دنیا بھر کی کارپوریشن میں ہیڈ کے طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا کی ہر بڑی جگہ پہ پہنچے ہوئے ہیں، اور آپ ان میں سے کسی کی انگریزی سن لیجئے، وہ انگریزی اچھی آپ کو نہیں لگے گی، اس میں ایک ان کا اپنا لوکل ایکسنٹ ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس کے باوجود ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ وہ کہیں جا کے کلاسز اٹینڈ نہیں کر رہے کہ یار میں اپنی انگریزی ٹھیک کر لوں، میں جناب میں بہت بڑی پوزیشن پہ پہنچ گیا ہوں تو میں کسی نہ کسی طرح انگریزی پہلے اپنی ٹھیک کر لوں۔ نوبڈی از بادرڈ، ہم بادرڈ ہیں سارا وقت، انگریزی 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 ہمارا اتنا بڑا المیہ ہے گفتگو میں کہ اسی پہ ہم اختلاف کرتے رہتے ہیں کہ یار تمہاری تو انگریزی ٹھیک نہیں، تمہاری تو بات ہی ٹھیک نہیں۔ ایک تو پہلا ہمارا یہ اختلاف ہے، دوسرا ہمارا کانٹینٹ پہ اختلاف ہے۔ ایک تو یعنی یہ تو ہے نا کہ ہم کس طرح، ہمارا طریقہ کار کیا ہے بولنے کا، ہماری گفتگو میں مغز کیا ہے، ایکچولی کانٹینٹ کیا ہے، بات کیا کر رہے ہیں ہمارا اس پہ بھی بڑا اختلاف ہے کہ جی آپ کی بات میں تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی، جی آپ تو کبھی ادھر شروع ہو جاتے ہیں تو کبھی ادھر شروع ہو جاتے ہیں تو کبھی ادھر ہو جاتے ہیں، تو کوئی آپ کی گفتگو میں کوئی ربط نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے ایسی کہ جس پہ غور کیا جائے، تو کیا بات آپ سے کی جائے۔ یہ ہمارا دوسرا اختلاف ہے۔ تیسرا اختلاف ہمارا یہ ہے کہ جی چونکہ جو گفتگو ہے یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے اور اس سبجیکٹ کے بارے میں تو بہت کچھ جان چکا ہوں، کمیونیکیشن کا بڑا تذکرہ ہے نا، آپ کو پتہ ہے دنیا بھر میں، اور بڑے بڑے اس پہ کورسز بن چکے ہیں اور ڈیلیور ہو رہے ہیں، میں خود بھی کئی کر چکا ہوں مختلف گروپس میں۔ تو کمیونیکیشن میں نے تو ٹیکنیکل سیکھی ہے، مجھے تو اس کی ٹیکنیک آتی ہے، تو اس کو تو نہیں آتی، تو اس کی کمیونیکیشن تو زندگی بھر اچھی نہیں ہو سکتی، میرے برابر نہیں آ سکتی، تو ہم فوراً ایک اختلاف کا ذریعہ نکال لیتے ہیں۔ کانٹینٹ پہ تو اختلاف سب سے زیادہ ہے ہی ہے نا، کہ اس نے یہ بات کیوں کہی، یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے، اصل بات تو یہ ہے، یا صحیح بات یہ ہے، یا بہتر بات یہ ہے، اس کی بات نہیں بہتر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گفتگو کا اختلاف ہماری اختلاف کا ایک بڑا میجر ایریا ہے، جس میں ہم صرف باتوں پہ اختلاف کرتے کرتے ہم بہت سیریس معاملات میں نکل جاتے ہیں اور ہاتھا پائی بھی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اس سے بڑے واقعات بھی ہو جاتے ہیں۔ اور ورنہ ایک تو بنیادی بات ہے نا کہ دلوں میں رنجش تو پیدا ہو جاتی، یعنی سخت بات ہم کر دیتے ہیں اور اس سخت بات سے دل میں، اگلے کے دل میں بھی ظاہر ہے ایک ملال آتا ہے، غبار آتا ہے، ہمارے اپنے دل میں بھی آتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہمارے دل میں نہیں آتا کہ ہم نے بڑا سخت کسی کو بات کہہ دی تو ہم اب 2 دن بڑے خوش پھرتے رہیں گے، اس وقت ہمیں اچھا لگتا ہے، ہم جس موڈ میں بھی ہوتے ہیں نا، جس طریقہ کار پہ بھی ہم چل رہے ہوتے ہیں نا، ہو سکتا ہے ہمیں غصہ آیا ہوا ہے یا کوئی بھی وجہ ہے ہم نے بڑی سخت بات کہتی، لیکن کچھ دیر کے بعد جب وہ غصہ ٹھنڈا پڑ جائے گا تو ہمارے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات ضرور آئے گی کہ میں نے زیادتی کر دی، اتنی بڑی بات نہیں کہنی چاہیے تھی، اتنی سخت بات نہیں کہنی چاہیے تھی، کسی اور طریقے سے بھی یہ بات کہی جا سکتی تھی، سیم پوائنٹ کسی اور طریقے سے پہنچایا جا سکتا تھا۔ اور یہ بڑی کامن چیز ہے، اور بڑی کوشش کے باوجود یہ واقعہ کبھی نہ کبھی ہو جاتا ہے ان لوگوں سے بھی جو اس بارے میں بہت محتاط، بہت یعنی کیئر کرتے ہیں، ان لوگوں سے بھی کبھی نہ کبھی اس طرح کی حرکت ہو جاتی ہے، لیکن پھر وہ نارملی یہ کرتے ہیں کہ وہ جیسے ہی یا امیڈیٹلی ان کو ریلائز بھی ہو جاتا ہے، تو جیسے ہی ان کو محسوس ہوتا ہے وہ معذرت بھی کر لیتے ہیں، اگر اس وقت نہیں موقع ملتا تو اس کے بعد معذرت کر لیتے ہیں، یا اگر نہیں ملاقات ہوتی 4 دن
تو 4 دن کے بعد بھی وہ معذرت ضرور کر لیں گے کہ I'm ویری سوری، بہت معذرت، میں نے یہ بات اس دن کہی تھی، مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی. اور وہ اس سے بہرحال دلوں کی رنجش میں کچھ کمی آ جاتی ہے. لیکن اب دیکھیے نا، جس شخص کو آپ نے وہ بات کہہ دی اور وہ اس کے دل پہ لگ گئی جا کے، اب وہ آپ کی معذرت سے بھی شاید دھلے گی نہیں پوری طرح سے. اس نے جو نقصان پہنچانا تھا وہ اس نے پہنچا دیا. تو ہمارا گفتگو کا اختلاف بڑا سیریس اختلاف ہے اور بہت ہی کامن اختلاف ہے. یعنی یہ ہماری گفتگو تو سارا وقت چلتی ہے، ہم اپنے گھروں میں سارا وقت بول رہے ہیں، ہم اپنے دفتروں میں سارا وقت بول رہے ہیں، ہم بازاروں میں جہاں بھی کہیں ہیں، وی کانسٹنٹلی ٹاک. انلیس یہ کہ ہم اکیلے بیٹھے ہوں، اکیلے سفر بھی کر رہے ہوں، تو ہم آس پاس والوں سے بھی، ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھے لوگوں سے بھی اکثر لوگ گفتگو شروع کر لیتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو نہیں کرتے، لیکن بہت سے لوگ کرتے ہیں. اور اسی طرح سے یعنی آئی کینٹ ریلی پٹ اے ٹائم پروپورشن آن دیٹ، لیکن ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ بولنے میں گزرتا ہے یا گفتگو میں گزرتا ہے. چلیے ہم بولنے کی بات نہیں کرتے، بولنا سننا اکٹھا کر لیں تو ہمارا گفتگو میں تو دونوں باتیں شامل ہیں نا، ہم کہتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں. تو ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ گفتگو میں گزرتا ہے اور گفتگو کا اختلاف بھی اتنا ہی کامن ہے. اور یہ میں نے بتایا نا کہ ہم 3 وجہوں سے نارملی اختلاف کرتے ہیں. ایک سٹائل سے کرتے ہیں، ایک کانٹینٹ سے کرتے ہیں، اور ایک ٹیکنیک سے کرتے ہیں. کہ میرا سٹائل اچھا ہے، میرا کانٹینٹ اچھا ہے، میری ٹیکنیک اچھی ہے، اور یہ ان تینوں چیزوں میں پور ہے، لہذا اس سے گفتگو نہیں ہو سکتی. وہ کہتے ہیں نا کہ جی، وہ ہم نے بھی کہیں پڑھا تھا اسکول کے زمانے میں، میر تقی میر صاحب بڑے سنوبش آدمی تھے نا، بڑے ان کے بڑا یعنی ان کا کیا کہیں گے، مغرور آدمی تھے یا جو بھی آپ لفظ بولتے ہیں. حالات خراب ہو گئے، پیسے ویسے ختم ہو گئے، سفر کرنا تھا تو اسٹیشن پہ تھے تو ٹکٹ کے پیسے نہیں تھے، تو کسی ایک عام آدمی نے ان کی ٹکٹ خرید دی، اور چونکہ پہچان گیا ان کو کہ میر صاحب ہیں، ٹکٹ خرید دی، ٹرین میں بیٹھ کے وہ بھی ساتھ بیٹھ گئے. تو کچھ دیر کے بعد انہوں نے کچھ بات کرنے کی کوشش کی. تو یہ یعنی کہ یہ کتابوں میں لکھا ہے، واللہ عالم کس نے یہ رپورٹ کیا تھا کہ میر تقی میر صاحب نے ان کو یہ کہا کہ قبلہ آپ نے ہماری ٹکٹ کے پیسے تو دے دیے، بہت مہربانی، لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آپ سے گفتگو کر کے اپنی زبان بھی خراب کریں. ٹھیک ہے. اب یہ بہت، اگر آپ اس کو کانٹیکس میں رکھ کے دیکھیں تو بڑی خوفناک بات ہے. اور اگر انہوں نے واقعی کہی تو کہہ دی انہوں نے، تو پھر جو بھی ان کا اپنے بارے میں ایک زوم تھا، جو ان کا اپنے بارے میں امپریشن تھا، اس کے مطابق انہوں نے اپنے حساب سے بڑی صحیح بات کی ہوگی کہ میں کیوں، میری تو زبان بڑی صاف ستھری دھلی ہوئی زبان ہے. وہ تو دہلی کے رہنے والے تھے آخر اور اہل زبان تھے، تو کیوں ایسے عام شام لوگوں سے بات کر کے اپنی زبان خراب کریں. اینی وے، گفتگو پہ یہ تینوں چیزیں جو میں نے کہیں، سٹائل، کانٹینٹ، ٹیکنیک، یہ سب امپورٹنٹ ہیں، لیکن ان کو اختلاف کی وجہ نہیں بننا چاہیے. آپ اس کی بھی بات سن لیں نا، اس کا سٹائل اچھا نہیں ہے تو بھی سن لیجئے. آپ اس کا کانٹینٹ اگر تھوڑا اچھا ریپڈ نہیں ہے، ہو سکتا ہے بات بڑی اچھی ہو بیچ میں، لیکن اس نے پراپرلی اس طرح سے اس نے بنا کے پیش نہ کیا ہو، اس کو سمجھنے کی کوشش کر لیجئے، 2-4 سوال کر کے سمجھ لیجئے. ٹیکنیک اس کی پور ہے، کمزور ہے، تو بھی کوئی بات نہیں، بات تو پہنچ جائے. آپ اس بات پہ غور کر لیجئے نا، یعنی جو اصل بات ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کر لیجئے، پھر اس کے میرٹ پہ فیصلہ کر لیجئے، تو بہت سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے. اس پہ غور کیجئے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.